الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے منبع خیر و برکت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج علم دین حاصل کرنے کی یہ 9ویں نشست ہے۔ 8 نشستوں میں ہم نے نماز کے شرائط، فرائض اور اس کے علاوہ وضو، غسل اور طہارت کے دیگر مسائل ہم نے سیکھے۔ آج اللہ کی رحمت سے ہم نماز کے واجبات سیکھیں گے۔ واجب وہ عمل ہوتا ہے کہ اگر بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ نماز میں جس کام کو، جس عمل کو اسلام نے واجب کہا، اگر وہ بھول کر رہ جائے، یہ ذہن میں رکھیں، بھول کر یہ واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی کمی پوری ہو جاتی، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کر اگر واجب چھوڑ دیں تو پھر سجدہ سہو سے نماز جو ہے وہ اس کی کمی پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کو لوٹانا واجب ہوگا۔ اس کو واجب الاعادہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اگر ہم نے واجب جو ابھی آپ سنیں گے بھول کر چھوڑ دیا تو پھر ہمیں اسلام نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ سجدہ سہو آخری رکعت میں کر لیں، آپ کی نماز مکمل ہے۔ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کے اندر اب یہاں ایک اہم بات آپ کو جو عرض کرنی وہ یہ، اب نہ بھول کے چھوڑا نہ جان بوجھ کے چھوڑا، پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں سیکھا نا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ چیز جو ہے وہ واجب ہے، تو اب وہ اپنی نماز کا کیا کرے گا؟ تو یہ ظاہر سی بات اس کی غفلت ہے، اس کی کوتاہی ہے۔ اس کو سیکھنا چاہیے تھا کہ نماز بھائی اللہ، اب ہم سے کوئی پوچھ لے، ایک کافر ہم سے پوچھے کہ ہمیں بتائیں آپ کے لیے ایمان کے بعد بھائی زندگی میں سب سے قیمتی چیز تمہاری کون سی ہے، تو ہم بتائیں گے یار نماز ہے، یہی کہیں گے نا۔ کوئی ہم سے غیر مسلم پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ بھائی نماز جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا جہاں کی تمام دولت سے قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ ہم نے کہہ دیا دنیا جہاں کی تمام چیزوں سے یہ نماز قیمتی اور واقعی قیمتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ 1,00,000 روپے کی گٹی اپنے بیٹے کو دیں اور اس کو کہیں فلاں بینک اکاؤنٹ میں اس کو رکھوا کے آ، اس کو اگر وہاں کے طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے تو آپ سمجھائیں گے یا نہیں سمجھائیں گے؟ بیٹا کیشیئر کو دینا، اچھے طریقے سے رسید لے لینا، ریسیونگ جو ہے وہ لے کے آنا، یہ ہم کہتے ہیں نا۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 1,00,000 روپے بڑا مشکل سے حاصل ہو، بڑا قیمتی ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ سیو کرنا چاہتے ہیں۔ یار نماز اتنی قیمتی اور اس کی سیفٹی کا سامان ہی نہیں، اس کو سیکیور کرنے کا سامان ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انہوں نے بتایا نا کہ واجب رہ جائے تو تم سجدہ سہو کرو گے تاکہ تمہاری نماز کی کمی پوری ہو جائے۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو تو اس نماز کو دوہرا لو تاکہ میدان معاشر میں کہیں تمہارے اکاؤنٹ میں نماز مائنس ہی نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی کی ہر چیزوں میں ہوشیار، سمجھدار، اور کبھی نہیں کہتے کہ یار اللہ مالک ہے، یہ تجوری کو آج تالا نہ لگاؤ۔ کہتے ہیں حالانکہ اللہ تو مالک ہے، نہیں حفاظت تو اسی نے کرنی، کیوں تالا لگاتے ہیں؟ اور نماز کا کہہ تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے، یار کوئی مسئلہ نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے ہر شعبے میں تیری حفاظت کرتا ہے، لیکن اپنی دنیا کی چیز میں تو ہوشیار رہتا ہے، سمجھدار رہتا ہے،
الرٹ رہتا ہے اور اللہ کی عبادت میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بندہ اس کو سیکھے ہی نہ، کہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی جیسے ہے چلتی رہے، تو دین اللہ کے نبی نے پھر بیان کیوں کیا ہے؟ اگر ہم نے اس کو اپلائی نہیں کرنا ہے تو بیان کیوں کیا ہے؟ وہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ میرے امتی یہ سمجھے سیکھے. جیسے ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، نئے تھے، کوئی عرابی تھے، دیہاتی تھے، غلط نماز پڑھی. نبی کریم نے کہا کہ جاؤ دوبارہ پڑھو. اس نے دوبارہ پڑھی، پھر غلطی کی، پھر اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے سکھا دیں. تو پھر حضور علیہ السلام نے اسے سکھایا. تو ہمیں اللہ کا سونا نبی جب سب سکھا دیا ہے اور ہم اس کو نہ سمجھے سیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہوگی. تو واجبات کا حکم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب واجبات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، لیکن اس میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے. جیسے اگر کسی نے کہا سبحان اللہ اور نماز شروع کر دی، اللہ کا نام لیا نا، اب نماز تو اس کی شروع ہو گئی، لیکن اللہ اکبر نہیں کہا تو واجب چھوٹ گیا، واجب ترک ہو گیا. تو اس لیے اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ فرض اور اس میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے، یہ بات یاد رکھیں. اب اس کے بعد ہم نے نماز شروع کر دی، سبحانک اللہ ہم نے پڑھا، یہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے، یہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی. اس کے بعد الحمد ہم پڑھتے ہیں. الحمد، الحمد کے الف سے حمزہ سے لے کر ولدالین کے نون تک ہر آیت اور ہر لفظ واجب ہے. امام شافعی کے نزدیک فرض ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے. مطلق قرات فرض ہے جو میں پہلے فرائض میں بتا چکا ہوں. اب ایک آیت یا ایک لفظ بھی اگر سورہ فاتحہ کا رہ گیا تو واجب ترک ہو گیا. ایک لفظ بھی بول رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پورے لفظ ٹھیک پڑھنے ہیں اور پورے پڑھنے ہیں. اگر لفظ چبا گئے، غلط پڑھ گئے تو واجب ہمارا ترک ہو گیا، اور جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. اس کے بعد تیسرا واجب نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ جب آپ کی کمپلیٹ ہوئی، ولدالین آپ نے پڑھا، اکیلے پڑھ رہے امام کے پیچھے تو آپ نے خاموش رہنا ہے، اکیلے پڑھ رہے تھے یا امام کے لیے یہ حکم. اب ولدالین کے بعد صرف دو چیزیں کہنے کی اجازت ہے. ایک آمین، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا امام پڑھ رہے ہیں آمین کہیں گے، اور اس کے بعد اگر سورت پڑھنی ہے تو بسم اللہ پڑھیں گے. یعنی سورہ فاتحہ کے بعد صرف یہ دو چیزیں کہنے کی اجازت ہے. اس کے فوراً بعد آپ کو 3 چھوٹی آیتیں یا آپ کو چھوٹی سورت پڑھنی واجب ہے. اب یہاں اس مسئلے کو اور توجہ سے ذہن میں رکھ لیں کہ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز اکیلے، جیسا آپ سنت نفل کے لیے پڑھتے ہیں، اس نے کہا ولدالین، اب خاموش ہو گیا. جیسے اس کے ذہن میں کوئی خیال آ گیا، توجہ ادھر چلی گئی، دکان کی طرف چلی گئی، کسی ٹینشن میں چلی گئی، کسی سے پیسے لینے تھے یا کسی کی طرف پیسے پھنس گئے تھے یا دینے تھے، ہو جاتا ہے نا. ولدالین کے بعد رک گیا، نہ اس نے آمین نہ بسم اللہ، کسی وجہ سے نہیں رکا، ایسے خاموش کھڑا رہا. اب اگر وہ اتنی دیر خاموش رہا، سنیں کتنی دیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کتنا ٹائم لگا ہے؟ 4-5 سیکنڈ. یہ 4-5 سیکنڈ وہ خاموش رہا، پھر اس نے قل هو اللہ احد پڑھی تو واجب ترک ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ سورہ فاتحہ کے بعد آمین اور بسم اللہ کی گنجائش ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی خاموش رہا بلا وجہ
یا اس نے کچھ اور ہی اپنی سسٹم شروع کر دیا تو اس کا واجب ترک ہو گیا. متصل دونوں صورتیں ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ 3 واجب ہو گئے. چوتھا واجب ہے جو چھوٹی سورت پڑھتے ہیں وہ بھی واجب ہے, جیسے قل ہو اللہ شریف پڑھتے ہیں یا 3 آیتیں پڑھتے ہیں, یہ واجب ہے. کس میں واجب ہے؟ یہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی واجب, چھوٹی سورت بھی واجب, آخری 2 میں فرض میں واجب نہیں ہے. باقی جو وتر ہیں, سنتیں ہیں, نفل ہیں, ان کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور چھوٹی سورت کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں. اور متصل ہو, ملی ہوئی ہو, بیچ میں وقفہ بلا وجہ نہ آئے, یہ واجب ہو گئے. 4-5 واجب ہو گئے. اس کے بعد آپ کا 5واں واجب یہ ہے کہ آپ نے سورت پڑھ لی, اب فوراً رکوع میں جانا بھی واجب ہے. کفواً احد, یہ کہہ لیا, اب بلا وجہ کھڑا ہوگا, جو مقدار آپ کو بتائی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہا تو واجب ترک ہو گیا. اس کو احد کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے, یہ 5واں واجب ہے, فوراً رکوع میں جانا. اب رکوع آپ نے کیا ہے تو ایک واجب ہوتا ہے تعدیل ارکان, یعنی ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا, ٹھہر ٹھہر کے ادا, یعنی اب رکوع میں گئے تو اس میں تھوڑا سا ٹک جانا, آرام سے اس کو کرنا, یہ بھی واجب ہے. اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے, ان کی نماز دیکھ کے جو نا عجیب ہی ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ اپنے جسم کے ذریعے تسبیح پڑھ رہے ہیں, دانے آگے پیچھے کر رہے ہیں, وہ اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں, رکوع سجود فوراً. ایسا نہیں, واجب ترک ہوتا ہے, سکون سے ہر رکن کو ادا کرے. اس کے بعد جو ہے 7واں واجب ہے, جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, اس کو کہتے ہیں قوما. کیا کہتے ہیں؟ قوما. یہ قوما ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہونا. اب یہ بھی واجب ہے, اس میں ٹھہرنا, ایک سبحان اللہ کی مقدار. جیسے اب یوں رکوع کر رہے تھے, اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ, یوں کمر ہماری سیدھی ہو جائے, پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے میں جائیں. اب کسی نے یوں رکوع کیا, اب یوں ہوا اور پھر یوں چلا گیا, یعنی سیدھا ہوا ہی نہیں ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ واجب ترک ہو جائے گا, اور وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ لوٹانی اس پر واجب ہو جائے گی. اب یہ 7 واجب ہو گئے قوما کرنا. اس کے بعد 8واں واجب ہے, آپ سجدہ کرتے ہیں, ایک میں نے بتایا تھا ایک رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں, اور اس میں کوئی فاصلہ نہ ہو 2 سجدوں میں. جیسے ایک مسئلہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایک سجدہ کیا, بھول گئے, کھڑے ہو گئے, اگلی رکعت بیچ میں فاصلہ آ گئی, لیکن سجدہ تو کرنا ہے. اب بیچ میں ایک رکعت کا فاصلہ آنا یہ واجب کا ترک ہے. مطلب کیا ہوا کہ ہر رکعت میں جو 2 سجدے ہیں وہ ایک ساتھ کرنا, ایک کرنا پھر بیٹھنا پھر دوسرا کرنا, یہ بھی واجب ہے, ان کا متصل اس طرح ہونا. 9واں واجب جو ہے وہ ہے کہ جب آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. اب وہ بھی سیدھی کمر کر کے, کوئی مجبوری نہیں ہے تو اس میں ایک سبحان اللہ کی مقدار رکنا بیٹھنا یہ واجب ہے. اب کئی لوگ جو ہیں وہ ایک سجدہ کیا, تھوڑی سی گردن اٹھائی, پھر نیچے لگے جیسے کبوتر دانے چن رہا ہے, ایک کیا بھاگ کے پھر دوسرا کیا, یہ واجب کا ترک ہے. سجدہ کر کے پھر آپ کو یوں بیٹھ جانا ہے سبحان اللہ کی مقدار, پھر اگلا سجدہ آپ نے کرنا ہے, یہ واجب ہے. اس کے بعد چند منٹ رہ گئے. اب اس کے بعد جو واجب ہے وہ ہے جو 4 رکعت والی نماز ہے, اس میں چاہے وہ سنت ہوں, چاہے نفل ہوں, چاہے فرض ہوں, اس کی 2 رکعت پر قاعدہ کرنا یہ واجب ہے. 2 رکعت پر کیا کرنا؟
قاعدہ کرنا. جیسے آپ ظہر کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پہ جو بیٹھتے ہیں, عصر میں بیٹھتے ہیں, عشاء کی سنتوں اور فرضوں میں بیٹھتے ہیں, یہ 2 رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھنا واجب ہے. اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا, پہلا قاعدہ. یہ بیٹھنا ہمارے اوپر واجب ہے. کسی نے چھوڑ دیا, تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا, تو اب اس پہ سجدہ سہو لازم ہوگا. امام ایسی غلطی کر جاتے ہیں, 2 پہ بیٹھنا تھا, نہیں بیٹھے, کھڑے ہو گئے. اب اس میں ہم لقمہ دے دیتے ہیں. اب اس کی صورتیں ہیں جو میں بعد میں کسی نشست میں بیان کروں گا. اب وہ لقمہ یا تو ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا. اچھا, غلط ہوگا تو اتنا غلط ہوگا کہ یا لقمہ دینے والے کی نماز ضائع ہو گئی یا امام کی ضائع ہو گئی. امام کی ضائع ہو گئی تو ساروں کی ضائع ہو گئی. یہ اتنا اہم مسئلہ لقمے کا. اور یہ کئی جگہوں پر یہ غلطیاں ہوتی ہیں. غلط جگہ شوق ہوتا ہے نا بولنے کا, تو وہ دے دیتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں ہوتا, نہ امام کو بعض دفعہ مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا, نماز پیچھے ضائع ہو جاتی ہے. اچھا, بعض دفعہ سب کی نماز ضائع نہیں ہوئی, وہ جو مسبوق تھے, جو دوسری رکعت میں تیسری میں ملے تھے, ان کی ضائع ہو جاتی لقمہ غلط لینے پر یا غلط دینے پر. تو یہ لقمے کے مسائل جو ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو ایک پوری نشست میں سمجھاؤں گا, تاکہ آپ کبھی بھی نماز کسی کے پیچھے پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ مجھے اب لقمہ دینا ہے یا نہیں دینا. تو قاعدہ اولا یہ بھی واجب ہے. اس کے بعد تیسری رکعت میں قاعدہ نہ کرنا بھی واجب ہے. مثال کے طور پر کوئی غلطی سے بیٹھ جاتا ہے تیسری رکعت میں, بیٹھنا اس نے چوتھی میں تھا اور تیسری میں بیٹھ گیا, تو اس کا کیا ہوا, واجب ترک ہو گیا. اس کو سجدہ سہو کرنا لازمی ہوگا. اب اس طرح ایک اور بڑا اہم مسئلہ, فرض نماز ہم جو 4 پڑھتے ہیں, ظہر کی 4 فرض پڑھتے ہیں, عصر میں 4 پڑھتے ہیں اور عشاء میں 4 پڑھتے ہیں. اسی طرح سنت مؤکدہ, سنت مؤکدہ ظہر کی 4 جو رکعتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں. تیسری نماز وتر, یہ 3 نمازیں جو 2 سے زیادہ ہیں. 4 سنت مؤکدہ ظہر کی, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر. اس میں ایک واجب ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اس لیے ڈیٹیل سے نمازیں بتائیں. ان میں التحیات عبدہ و رسولہ جب 2 رکعت پر ہم پڑھیں گے اور تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے, تو عبدہ و رسولہ کے بعد کچھ نہ پڑھنا بھی واجب ہے, کہ کچھ نہیں پڑھنا. یعنی اب کسی نے کہہ دیا اللہ, درود ہوتا ہے نا, اللہم صلی علی محمد, یہ 3 لفظ بول دیے, اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. پہلے قاعدے میں عبدہ و رسولہ کے بعد فوراً کھڑا ہونا واجب ہے. کچھ پڑھ دیا, کون کون سی نماز, سنت مؤکدہ, فرض اور وتر. اس میں اگر آپ نے 2 رکعت پہ عبدہ و رسولہ کے بعد کچھ پڑھ دیا, اللہم صلی علی پڑھا, کھڑے ہو گئے, تو آپ پر جرم نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد, اب یہ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار بن جاتی, تو وہ آپ نے تاخیر کر دی, تو یہ واجب ترک ہو گیا. یا خاموش بیٹھے رہے, پھر بھی واجب ترک ہو گیا. یہ ذہن میں آپ نے یہ مسئلہ رکھنا ہے. اور یہ عموماً پیش آتا ہے کہ ہم جو ہے امام پڑھ دیتے ہیں, پھر ان پہ بھی سجدہ لازم ہو جاتا ہے. ان کو ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں اس نے سجدہ صاحب کیا, غلطی تو ہی نہیں, تو وہ غلطی جو ہے ان کی وہ اتحیات میں بعض دفعہ ہو جاتی کہ عبدہ و رسولہ کے بعد درود پاک آخری رکعت سمجھ کے انہوں نے پڑھ دیا, اور پڑھنا نہیں تھا. اب وہ کھڑے ہوئے اور پھر سجدہ صاحب ان پہ بھی لازم ہوگا. اسی طرح چوتھی جو آپ جو رکعت پڑھیں گے تو اس میں قاعدہ اخیرہ فرض ہے, لیکن اس میں التحیات پڑھنا کیا ہے, یہ واجب ہے. اور پھر ایک وتر کے کچھ واجبات, تکبیر قنوت بھی واجب ہے, تکبیر قنوت بھی واجب ہے, جو اللہ اکبر تیسری رکعت میں کر کے آپ اللہم انا نستعینو کا پڑھتے ہیں, یہ اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے. ایسے خالی جو ہے وہ یوں کر لینا یہ واجب کا ترک ہے. تو جو مطلب ہے کہ کہنا تو وہ زبان سے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر
زبان ہلے اور اپنے کان سنے، یہ نہیں کہ اللہم انا نستعینک، اب یہ واجب ترک ہو گیا. وہ تکبیر قنوت واجب، تکبیر قنوت واجب ہے، قنوت کے لیے جو تکبیر ہوتی ہے. اور دوسرا وطر کا ایک اور واجب وہ ہے دعائے قنوت پڑھنا. دعائے قنوت مطلب اللہم انا نستعینک کا یہی واجب نہیں ہے. کئی قنوت کی دعائیں احادیث میں وارد ہیں، کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا پڑھنا واجب ہے. کسی کو جیسے دعائے قنوت یہ جو معروف ہے ہمارے نزدیک وہ نہیں آتی اور وہ اس کی جگہ پڑھ لیتا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا. یعنی تکبیر قنوت کے بعد دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. وقت ختم ہوا، پھر انشاءاللہ بقیہ مسائل اگلی نشست میں. کل چونکہ یہاں سلسلہ ہے تو اس سے پہلے انشاءاللہ 20 منٹ کی نشست یہ لگے گی. کل 10ویں نشست ہے اور اس میں سجدہ صاحب کا طریقہ اور پھر نماز کا جو طریقہ بیان کریں گے تاکہ سابقہ تمام مسائل ایک دفعہ ریپیٹ بھی ہو جائیں گے اور کچھ شب برات کے مسائل آپ کو عرض کر دیں گے. اللہ کریم ہم سب کو علم دین کی دولت سے بہرمند فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. اے اللہ کریم جو ہم نے علم سیکھا اس کے صدقے سے ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحمتوں کا نزول فرما، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. شب برات سے پہلے پہلے بخشش ہمارا مقدر بنا، عافیت ہمارا مقدر بنا. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول